السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، میں ہوں قاری محمد اظہر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج خواب کے اندر اپنے آپ کو برہنہ، جسم کے لباس کا نہ ہونا، شرمگاہ کا ننگا ہونا، اس کی تعبیر کو بیان کریں گے۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو ننگا دیکھتا ہے، شرمگاہ کو ننگا دیکھتا ہے، جسم کے اوپر لباس نہیں ہے، اس حالت کے اندر اگر کوئی شخص دیکھتا ہے اپنے آپ کو، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ شخص لوگوں کے اندر ذلت اٹھائے گا اور اس کے کوئی ایسے راز اور عیب لوگوں کے اوپر ظاہر ہوں گے جس کی وجہ سے اس کو ذلت اٹھانی پڑے گی۔ اور اگر کوئی شخص اپنے آپ کو برہنہ دیکھتا ہے، ننگا دیکھتا ہے، شرمگاہ کو ننگا دیکھتا ہے اور کوشش کرتا ہے اپنے جسم کے اوپر کپڑا لینے کی، چادر لینے کی، شلوار یا پاجامہ پہننے کی کوشش کرتا ہے، تو علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ نے اس کی تعبیر جو ہے وہ یہ لکھی ہے کہ اپنے راز کے اوپر، پوشیدہ اور خفیہ باتوں کے اوپر جلد یہ قابو پا لے گا، اس کو ذلت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اور اگر کوئی شخص اپنے جسم کا کچھ حصہ یعنی شرمگاہ کا کچھ حصہ برہنہ دیکھتا ہے، اس کے اوپر لباس نہیں ہے، اور پھر وہ کوشش کرتا ہے اس کو ڈھانپنے کی، تو اس کی تعبیر جو ہے علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ نے لکھی ہے کہ اگر یہ قرض دار ہے تو قرض سے نجات ملے گی، پریشان حال ہے تو پریشانی سے نجات ملے گی، اگر خوف زدہ ہے تو اس کو امن ملے گا۔ اور اگر کوئی شخص اپنے آپ کو برہنہ دیکھتا ہے اور پھر اس کے اوپر پچھتاوا ہوتا ہے، اس کو گھبراہٹ ہوتی ہے، خوف محسوس کرتا ہے، ذہنی طور پہ وہ اپنا پریشانی کے اندر جاتا ہے، شرمندگی کا اظہار کرتا ہے، تو علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ نے اس کی تعبیر جو ہے وہ یہ لکھی ہے کہ جو ہے یہ شخص برے حال سے نیک حال کی طرف جائے گا۔ اور اگر کوئی جان بوجھ کے اپنے آپ کا اپنا لباس اتارتا ہے اور برہنہ ہوتا ہے، ننگا ہوتا ہے، شرمگاہ کو ننگا کرتا ہے اور اس کو کوئی پچھتاوا نہیں ہوتا، جان بوجھ کے یہ عمل کیا جا رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ لوگوں کے اندر اس کو ذلت ملے گی اور اس کو کوئی ایسی آفت پہنچے گی جس کی وجہ سے لوگ بھی اس سے بہت زیادہ عبرت حاصل کریں گے۔ مطلب اپنے آپ کو ننگا کرنا اور خوش ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو ذلت ملے گی اور پریشانی کی طرف اس کی دلیل ہے۔ اگر یہ میری ویڈیو اچھی لگے مجھے ضرور سپورٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔